پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں ایک سوال آیا کہ پاکستان نے پچھلے 3 سال میں کتنے قرضے لیے اور کتنے قرضے واپس کیے۔ تو وزارت اکنامک افیئرز کی طرف سے جو قومی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش کیے گئے، اس میں بتایا گیا کہ اگست 2018 سے لے کر اکتوبر 2021 تک حکومت پاکستان نے تقریباً 37.85 ارب ڈالر کے قرضے لیے۔ جی ہاں، 37.85 ارب ڈالر کے قرضے لیے، اور اس میں سے 29.815 ارب ڈالر واپس کیے۔ یہاں 37 ارب قرضہ ہم نے لیا، اس میں سے 29 ارب ہم نے واپس کیا، اور تقریباً یہ جو بنتا ہے 39 منتھس میں جو قومی اسمبلی میں بتایا گیا 8.04 ارب، اور جو سالانہ اگست 2018 سے 2021 تک قرضہ سالانہ لیا جا رہا ہے وہ تقریباً 9.174 بلین ڈالرز میں یہ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ اور یہ لیا کس لیے جا رہا ہے ناظرین، اور اس کا موازنہ پیش کیا گیا پچھلی حکومت کے ساتھ بھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ، اور اس میں بتایا گیا کہ 2013 سے 2018 تک 5 سال میں نون لیگ نے تقریباً 49.76 تقریباً 50 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ جی ہاں، 50 ارب ڈالر قرضہ نون لیگ کی حکومت نے لیا 5 سالوں میں، اور اس میں سے واپس کتنا کیا؟ 27.07 ارب، اور ٹوٹل جو نیٹ انفلو تھا وہ بنا 22.69 ارب ڈالر۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے لے رہے ہیں اور وہ قرضہ لے کے ہم قرضے واپس کرتے ہیں، یعنی کہ سال کے 9 ارب ڈالر اگر ہم صرف قرضے کی مد میں واپس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، as a result the president had to pay 29.851 billion during August 2018 to October 2021, $9.174 billion per year۔ 9 ارب ڈالر تقریباً 1.5 خرب، اگر 150 کے حساب سے بھی ہم لگائیں 1.5 خرب روپیہ، 1500 ارب روپیہ تو ہم صرف ویسے ہی واپس کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے قرضہ لیا سالانہ، اور قرضہ لے کے ہم واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی ناظرین، تو انہوں نے ایک بنایا تھا ڈیٹ کمیشن، جو پتہ کرائے گا کہ پاکستان میں کتنے قرضے آئے اور ہم نے کتنے واپس کیے، اور یہ قرضہ استعمال کدھر ہوا، پاکستان میں کدھر استعمال ہوا۔ لیکن ابھی تک وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ منظر عام پہ کیوں نہیں آئی، کیونکہ پیسہ تو میں نے اور آپ نے واپس کرنا ہے جب ہم پہ یہ اضافی ٹیکس لگتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں منی بجٹ میں کہا گیا کہ جی ہم نے IMF سے بھی لون لینا ہے اور یہ کنڈیشنز ہیں تو منی بجٹ پاس ہونا ہے، 300 ارب کے نئے اضافی ٹیکسز لگنے ہیں، قرضہ ہمیں چاہیے، اور قرضہ یہ لے کے ہم نے یہی قرضہ واپس بھی کرنا ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ قرضہ جاتا کدھر ہے۔ وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ غائب ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اگر وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ جاتی تو ہمیں پتہ لگتا کہ لگزمبرگ، امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور دنیا کے مختلف ممالکوں میں جو جائیدادیں بنی ہیں، جو پیسے یہاں سے باہر گئے، کہ اس کا بھی سراغ مل جاتا، یا کہ ہماری اشرافیہ کے تمام طبقے اس لوٹ مار میں مل جل کر کارروائی ڈال رہے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام کو پتہ لگے کہ یہ جو قرضے آتے ہیں اور قرضے جاتے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ بینکس کا بھی ایک یقیناً کردار آتا ہے، تو اس حوالے سے لوٹ کھسوٹ میں کس کو کتنا حصہ ملا، بہت ساری چیزیں شاید چھپانی ہو۔ جی ہاں، اس حکومت نے جو ٹرانسپیرنسی کا نام لے کے آئی تھی وہ کدھر گیا؟ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ، اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ لیکن یہ سوال ناظرین اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس حوالے سے فل کریڈٹ جاتا ہے، فل 100 میں سے اگر آپ کا بس چلے تو آپ انہیں 200 نمبر دیں کہ جناب کنوکشن ہونے کے باوجود اپنے مین لیڈر کی، باقی تمام ان کے لیڈران جو ضمانت پہ باہر ہیں، انہوں نے اتنا ایفیکٹولی ایک پرسیپشن بنا دی کہ جی ہم سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، حکومت میں آئیں گے تو ہم آئیں گے۔ شہباز شریف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جناب میں اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں، حکومت کہتی ہے کہ ایک نہیں، وہاں تو 4 وزیر اعظم بننے کے لیے اس پارٹی میں لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ تو پچھلے 3.25 سال سے جو کرپشن کیسز تھے وہ کدھر گئے؟ وہ کیوں نہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے؟ اور کیا نون لیگ کی ساری قیادت جو ہے بیلز کی وجہ سے، ضمانتوں کی وجہ سے اپنی سیاست کر رہی ہے؟ قومی اسمبلی میں یہ سوال آیا اور اٹھایا گیا کہ جناب اس وقت پنجاب میں تقریباً 50,000 لوگ جیلوں میں، خیبر پختونخوا میں 10,000
12,000 لوگ جیلوں میں، اور پنجاب کی جیلوں میں 32,000 ایسے قیدی ہیں جو کہ اس وقت جیل میں اور ان کے کیسز اختتام پذیر نہیں ہوئے، انڈر ٹرائل پریزنرز، یعنی کہ ابھی عدالتوں نے ان کے فیصلے نہیں کیے، انڈر ٹرائل پریزنر پنجاب کی مختلف جیلوں میں 32,000 ایسے لوگ ہیں۔ اور جب یہی فگرز ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 10,257 قیدی خیبر پختونخوا کی جیلوں میں ایسے ہیں۔ اور نون لیگ کی پوری قیادت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ناظرین ضمانتوں پہ باہر ہے اور باقاعدہ سیاست بھی کر رہی ہے، اور غالباً اسی تقریر کو جو قومی اسمبلی میں آج ہوئی، ایک بہت اچھے وکیل ہیں ابوذر سلمان خان نیازی، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا باقاعدہ طور پہ اپنے محفل خیالات کا جو انہوں نے اظہار کیا کہ پاکستان میں جو فوجداری نظام انصاف ہے وہ غریب آدمی کے لیے تو تقریباً irrelevant ہو چکا ہے، اور غریب آدمی کے لیے یہ زیادہ تر اوپریسو ہے، ظالمانہ نظام ہے، لیکن یہی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے امیر آدمی کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے، اور اس کو مختلف طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، انسٹرومنٹ آف فیسیلیٹیشن ہے، ان کی معاونت کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اور جو قانون کا ایک ریکگنائز پرنسپل ہے کہ آپ تب تک معصوم ہوتے ہیں جب تک کہ آپ گلٹی پروو نہ ہو، یہ صرف پاکستان میں امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے کارآمد ہے، لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یو آر گلٹی اینڈ انلیس پروون انوسینٹ، کہ آپ تو قصوروار ہیں جب تک کہ آپ انوسنٹ ثابت نہیں ہوتے، بے قصور ثابت نہیں ہوتے۔ اور اسی پہ حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا، میرے خیال ایک اسٹریم آف تھاٹ چل رہی تھی کہ ہمارا فوجداری نظام انصاف صرف طاقتور اور انفلوئنشل اور امیر لوگوں کی معاونت کرتا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں انڈر ٹرائل پریزنرز جیلوں میں ہیں، سڑ رہے ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے غریب طبقے سے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو امیر اور طاقتور لوگ ہیں انہیں تقریباً تمام کیسز میں بیلز ملی ہوئی ہیں۔ تو نون لیگ کی قیادت کی بھی تقریباً یہی حالات ہیں۔ ہم نے ناظرین کچھ چیکس رکھے تھے، آج آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے کہ مسرور انور کون ہے، وہ شہباز شریف جو یہ کہتے تھے کہ جناب کوئی بتائیں کہ میرے اکاؤنٹ میں تو ایک دھیلا نہیں آیا، میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں آیا۔ تو یہ مسرور انور کروڑوں روپے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈال کس لیے رہا تھا، اور کیا شہباز شریف نے اس پیسے کو استعمال کیا، کدھر استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، یہ بھی ناظرین آپ کے سامنے آج پروگرام میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں، بینکنگ ریکارڈ ہے جو نیب کے پاس بھی موجود ہے، ایف آئی اے کے پاس بھی موجود ہے، چلانس کی شکل میں پیش بھی ہوا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں، آپ کے پاس سے اگر ناظرین کوئی 5,000 10,000 روپے برآمد ہو جائیں اور آپ پولیس والے کو کسی چوکی پہ ناکے پہ جواب نہ دے سکیں تو آپ حوالات میں جائیں گے، آپ کو اپنی ضمانت کروانی پڑے گی۔ ان لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے اکاؤنٹ سے نکل آئے، ایک 16 ارب نکل آئے، 32 ارب نکل آئے، لیکن یہ ضمانتوں پہ باہر ہیں۔ اور پھر ایک باقاعدہ طور پر پروجیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ آج حکومتی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ جناب یہ جاتے ہیں کسی شریف آدمی سے کوئی چائے کی پیالی پیتے ہیں، مل کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ بلکہ کیا کہا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس حوالے سے، وہ آپ کو ناظرین سناتے ہیں، اور کیا دوبارہ سے ایک سیف پیسج مانگ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کیا کہا شہباز گل نے، آئیے دیکھیں۔ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کس سے ڈیل مانگ رہے ہیں شریف؟ ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، کوئی شریف آدمی آپ کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، آپ کو چائے کا کپ پلا لیتا ہے، آپ بار بار اس کے دروازے پہ روتے ہیں، دستک دیتے ہیں ملنے کے لیے، وہ آپ کو مل لیتا ہے، آپ باہر آ کے رولا ڈال دیتے ہیں مجھے ڈیل مل گئی۔ ہر کسی سے ہر چیز مانگنی ہے، یہ ہے شریف ڈاکٹرائن۔ شریف کیوں پھیلا رہے ہیں یہ مس انفارمیشن؟ اس کی وجہ یہ کہ شریفوں کو نظر آ گیا کہ پارٹی کے اوپر ٹیک اوور ہونے لگا ہے، ہم ویک ہو گئے ہیں۔ اس بار 4 کی ڈیل مانگی جا رہی ہے، مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے، پارٹی پیچھے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ رن کریں۔ یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے، ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے۔ جی ایک تو اندھیا دیا ڈاکٹر شہباز گل نے، ایک آڈیو آ رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کیا پہلے بھی باہر جانا چاہتے تھے؟ جی ہاں بالکل، ایف آئی اے نے تو ان کو باقاعدہ ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ روکا تھا صبح 4 بجے جب یہ فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ مئی 2021 کے یہ ناظرین آپ مناظر اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب نے کہا پتلی گلی سے میں نکل جاؤں، وزیر اعظم غالباً سعودی عربیہ کے وزٹ پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا پیچھے کارروائی ڈال کے میں نکل جاؤں، لیکن ایف آئی اے نے ان کو روک لیا۔ مریم نواز صاحبہ بھی باہر جانا چاہتی تھیں، بلکہ وہ تو کہتی ہیں، یہاں تک کہتی ہیں کہ مجھے اس حکومت نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ کہا مریم نواز نے پہلے
جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ تو باہر جانا چاہتی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. میں نے میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا, میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا, مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا. جی ناظرین, یہ نون لیگ کی ایک پرانی ٹیکٹک ہے کہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.